سونے صدیق پاک گئے، جا کے دیکھا ایک بوڑھی اماں، جا کے پوچھا کہا جی ہم مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں اور کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ اور بوڑھی اماں کا نام ام معبد ہے۔ ام معبد نے آگے سے کہا جی 61 سالی کا دور ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے جس کا دودھ شام کو واپس آتا ہے، چر کے دودھ دو کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ اس وقت ریوڑ بھی چرنے گیا ہوا ہے، میرا خامد چرانے کے لیے ریوڑ کو لے کے گیا ہوا ہے۔ ایک گھر میں اکیلی ہوں، یا جھونپڑی میں میرے برتن ہیں، یا سین میں ایک بیمار بکری کھڑی ہے، لاغر بیمار بکری ہے، بیماری کی وجہ سے میرا خامد اس کو لے کے نہیں گیا، اس کو گھر میں چھوڑ گیا ہے کہ بیمار ہے، ساتھ اور ریوڑ کو بھی تنگ کرے گی، اس کو گھر میں چھوڑ گیا ہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سونے صدیق پاک نے سرکار کو آگے ساری بات بتائی، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کو اس مائی سے کہہ اگر اجازت ہو تو ہم بکری کا دودھ نہ نکال لیں۔ جب آپ نے توجہ فرمانی ہے جی، اگر اجازت ہو تو بکری کا دودھ نہ دو لیں۔ سونے صدیق کے جا کے کہا مائی کو کہ اگر اجازت ہو، میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ بکری کا دودھ نہ دو لیں۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بکری بیمار ہے، دودھ کا نام نہیں لیتی تو دودھ دے گی کہاں سے؟ پر چلیں آپ پھر بھی اصرار اگر کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں، آ کے دو کے دیکھ لیں دودھ۔ سونے صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ مائی نے اجازت دے دی ہے، میرے کریم آقا کے، میرے کریم آقا تشریف لے کے سین میں جہاں بکری کھڑی تھی۔ اب لوگوں نے یہاں پہ لکھا کہ وہ بکری بیمار تھی، اس لیے خامد اس کا گھر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ ام معبد کا خامد ریوڑ کے ساتھ لے کے نہیں گیا کہ سارے ریوڑ کو تنگ کرے گی، بیمار ہے کہیں رستے میں مر نہ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے اس کو۔ تو عشق والے محبت والے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیمار تھی اور اس کا شوہر اس کو گھر میں چھوڑ کے چلا گیا۔ عشق والے محبت والوں نے یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل وجہ بیماری نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ آج بکری کو پتا تھا کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے، مجھ پہ کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ آمنہ کا لال آئے گا، مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ یہ بڑے دھیمے جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے آ کے بکری کی کمر پہ اس طرح سرکار نے ہاتھ پھیرا، ید اللہ والا سونا سونا ہاتھ، میرے آقا کا شانوں والا ہاتھ، بکری کی کمر پہ پھیرا نا سرکار نے ہاتھ سے۔ سونے صدیق پاک کہتے ہیں کہ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، بکری نے ٹانگیں چوڑی کر لی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سونے صدیق پاک کو کہ سونے صدیق جا برتن لے کے آ، مائی کو برتن دے، اپنے گھر کے سارے برتن لے آؤ، بڑے بڑے لکڑی کے پیالے، جناب والا مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن، مائی نے سارے، مائی دیتی گئی، سرکار دھوتے گئے، سرکار برتے گئے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، سرکار نے سیر ہو کے پیا، سونے صدیق نے سیر ہو کے پیا، حضرت ام معبد نے، مائی نے سیر ہو کے پیا، سب نے دودھ سیر ہو کے پی لیا، رج کے دودھ پی لیا، گھر کے چھوٹے بڑے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ کہا مائی اور کوئی برتن گھر میں ہے؟ عرض کی اور برتن کوئی نہیں ہے، سارے بھر گئے، سارے برتن بھر گئے۔ سرکار نے پی لیا، سونے صدیق پاک نے پی لیا، ام معبد نے پی لیا۔ جب سارے برتن بھر گئے نا، سرکار نے دودھ نوش فرما لیا۔ سرکار نے فرمایا اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ سرکار نے اجازت لی، آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہوا، ام معبد کا خامد ابو معبد آیا گھر میں، بکریوں کا ریوڑ لے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ خوشبوئی خوشبو، خوشبوئی خوشبو، خوشبوئی خوشبو، خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں۔ ابو معبد گھر میں آیا، آ کے خوشبوئیں سونگ کے وہ ریوڑ کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سوال و جواب بھول گیا، کھانا پینا بھول گیا۔ ام معبد سے کہنے لگا اے میری زوجہ ام معبد، گھر میں کوئی آیا تھا؟ گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا جی 2 کریم آئے تھے۔ فرنٹ والے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا جی؟ 2 کریم آئے تھے۔ کہا کوئی یہ انہوں نے کرم کیا، بکری بیمار، بکری نے دودھ بھی دے دیا، سارے برتن گھر کے بھرے ہوئے ہیں، بکری ٹھیک بھی ہو گئی ہے، صحت بھی اللہ نے دے دی ہے۔ کہا ام معبد ان کا کوئی نام ہے، کوئی عطا، کوئی پتہ، کوئی ایڈریس ہے، کوئی حوالہ کوئی تو دیا ہوگا انہوں نے۔ ام معبد کہتی ہیں جی میرے خامد میں وہ سونے ہی اتنے تھے،
سونے ہی اتنے تھے کہ ان کے جلووں میں گھوم رہی، ان کے دیدار میں گھوم رہی، نام اتا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا۔ قوم معبد کچھ تو بتا، ان کے بارے میں کچھ تو بتا، تفصیلاً کو بات تو کر کے وہ تھے کیسے، دکھتے کیسے تھے، شان کیسی تھی، کمال کیسا تھا، مرتبہ کیسا تھا۔ میرے آقا کو غلاموں ذرا توجہ کے ساتھ یہ جملے سنیے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگوں نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا، میرے آقا کا حلیہ بیان کیا، کیفیات بیان کی، پر جو حلیہ اس مائی نے، اس اماں نے بیان کیا، ام معبد نے بیان کیا، ایسا حلیہ میرے نبی کا کوئی بیان نہ کر سکا۔ ام معبد کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اور تو مجھے کوئی بات کا کسی بات کا پتہ نہیں، اگر کہتے ہو ان کا حلیہ سنا دیتی ہوں، شانیں سنا دیتی ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا۔ ام معبد کا خامد ابو معبد کہنے لگا اے ام معبد چل سنا دے، جو تو نے دیکھا ہے وہی سنا دے، ذوق کا اظہار فرمائی، جو تو نے دیکھا ہے سنا دے۔ ام معبد کہنے لگی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداغت ملیغ الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تدر بگی سالا قسیم وسیم نسیم جسیم وفی عینیہ دعج وفی یسفارہ وطف اغول اقہل ادج اکرن وفی لحیتہ قصاصا وفی عنقہ سطع لا کثیر ولا طویل اذا تکلم فعلیہ الوقار۔ ام معبد کہنے لگی او میرے سرتاج رأیت رجلا ظاہر الوداغت ملیغ الوجہ، میں نے ایک ایسا شان والا مرد دیکھا ہے۔ میرے آقا کے بارے میں کہہ رہی ہے او میرے سرتاج آج میں نے ایک ایسا شان والا مرد دیکھا ہے جس کا بڑا حسن تھا، بڑا سونا بڑا سونا بڑا سونا، ملیغ الوجہ، جس کا چہرہ ملیخی تھا۔ علماء نے لکھا ہے ایک تو بندہ سونا ہوتا ہے، ایک ملیخی حسن ہوتا ہے، اور ملیخی حسن اس حسن کو کہا جاتا ہے جس کو بندہ ایک بار دیکھے دل کرے بار بار دیکھوں بار بار دیکھوں، ایک بار دیکھے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس چہرے کو ملیخی چہرہ کہتے ہیں۔ آگے کہتی ہیں قسیم وسیم نسیم جسیم، کہتی ہیں ان کے جسم کا ڈیل ڈول بڑا پیارا، خوشبو والے، شان والے، مقام والے۔ آگے کہتی ہیں وفی عینیہ دعج، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، وفی اسوارہ وطف، ان کی پلکیں گنی لمبی پلکیں تھیں، اغولو اقولو، سرمگی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، ازجو اکرنو، ان کے باریک ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اتنا گہرائی سے میرے نبی کا دیدار کیا، ان کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ وفی لحیتہ قصاصا، کہنے لگی ان کی داڑھی مبارک گنی بھی تھی لمبی بھی تھی۔ آگے کہنے لگی وفی عنقہ سطع، آپ فرماتی ہیں اس شان والے مرد کو میں نے دیکھا ہے جن کی گردن چاندی کی طرح چمک رہی تھی، لا کثیر ولا طویل، نہ زیادہ لمبے نہ چھوٹے، نہ لمبے کے برے لگیں نہ چھوٹے کے برے لگیں۔ آپ کہتی ہیں ان کا درمیانہ قد تھا، بڑا سونا قد تھا، درمیانے قد والے، اذا تکلم فعلیہ الوقار۔ آپ کہتی ہیں جب بولتے تھے تو سونے لگتے تھے، جب چپ ہوتے تھے تو اور زیادہ سونے لگتے تھے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے۔ تو ایک عاشق کہنے لگا کہ رب آکھیا سونے محبوبہ دست نو کیو جیا بناونا ہے۔ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔
जिहो जी तेरी मर्जी होवे असां ओहो जिहा तैनू सजाउणा है। महबूब आखिया मैनू इहो जिहा बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे। भावें तू बोले भावें मैं बोला साडी दोवां दी इक्को जुबान होवे। एक और शायर कहता है कद काट सोना ते बंतर बनावट खत्म होई सोने ते सारी सजावट बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर खिंची मुसव्वर ने भी हद कर दी। हसीना जमीला जमीला हसीना हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं आप कहने लगे वाख्शनु मिनका लम तरकत तो आईनी या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने आप जैसा सोना देखा ही नहीं है। वाजमलु मिनका लम तलिद निसाओ या रसूल अल्लाह देखता कैसे आप जैसा सोना किसी माँ ने जनाई नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्लि ऐबिल या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ या रसूल अल्लाह जैसे आपकी मर्जी थी अल्लाह करीम ने आपको वैसा ही बना कर भेजा है। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज़ां पिछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया नबियां नू भी कहना पिया आका तेरे जया कोई नहीं नबियां नू भी कहना पिया तेरे जया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने आका हुजूर की अज़मत समात की ऐलान